السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ ابو الحسن پرتاپ بڑی صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران جماعت و جمعیت، مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے منتظمین، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے آج آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک اچھی شام، ایک اچھے اجلاس میں بہترین موضوعات کا انتخاب منتظمین نے کیا۔ مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ موضوع ابھی آپ نے سنا، عظمت باری تعالی، اللہ رب العالمین کی عظمت۔ یہ وہ سبق ہے جسے آج ہم میں سے اکثر لوگ عملاً فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ میں نے اپنے موضوع کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس ناقدری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسانوں کی میجارٹی اور انسانوں کی اکثریت ایسی رہی اور ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں جانی، اسی لیے وہ دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح نافرمانی کرتے ہیں، شام نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسانوں نے اللہ کی کبا حق ہو قدر نہ جانی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے ان کے شرک سے اور ان کے شریکوں سے۔ اس آیت کی تفسیر نے مفسرین نے ایک روایت ذکر کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک یہودی عالم، اس نے کہا اے محمد، ہم اپنی کتاب میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر، ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو تیسری انگلی پر، پانی کو چوتھی انگلی پر اور باقی اور ساری مخلوقات کو پانچویں انگلی پر۔ اللہ رب العالمین ان ساری مخلوقات کو اپنی 5 انگلیوں پر کرے گا اور کہے گا انا الملک انا الملک، میں ہوں سچا بادشاہ، میں ہوں سچا شہنشاہ۔ کہاں ہے دنیا کے حکمران، کہاں ہے دنیا کے تاجدار، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ یہ بات یہودی عالم نے کہی پیارے نبی سے۔ اس کی اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ کیوں ہنسی آئی؟ بے ایمان رہ کر ایمان کی باتیں کر رہا، بات بڑی سچی کر رہا ہے بے ایمان۔ آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، اللہ کی قدر نہ پہچانی، اس کی عظمت کا سبق انسانوں نے نہ پڑھا نہ پڑھایا، جبکہ روز قیامت اللہ رب العالمین کی شان یہ ہوگی کہ زمین اس کی نٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یعنی آپ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ جو بات تمہاری کتاب کے حوالے سے تم پیش کر رہے ہو وہ بات میری اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ بھائیو، اللہ جس کی عظمت پر ہم بولنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، وہی اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہی آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے وہ عزت دے دے، کائنات میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کائنات میں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی زندے سے مردے کو نکالتا ہے، وہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اسی کے حکم سے ہر صبح سورج مشرق سے نکلتا ہے، اسی کے حکم پہ ہر شام سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، اسی کے حکم سے آسمان پانی برساتا ہے، اسی کے حکم سے زمین غلہ اگاتی ہے، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ فعال لما یرید، اللہ کیا ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کائنات میں صرف وہی ایک ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کرتی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو فعال لما یرید ہو۔ مخلوقات بہت کچھ ہم چاہتے ہیں، چاہ کر بھی کر نہیں پاتے ہیں۔ ہماری بے بسی، ہماری کم آئے گی، ہماری چاہتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ حضرات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کی اور میری سماعت مومنانہ ہو، ہم اور آپ مومنانہ سماعتوں سے کائنات کی مخلوقات کی جانب توجہ دیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا۔ کیسے پڑھ رہا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے انسانو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پانی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پتے، ذرہ ذرہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد میں رطب اللسان۔ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی وحدانیت کے سائے میں جی رہی ہے اور سانسیں لے رہی ہے، اور یہ وہ شعور ہے، رب العالمین کی وحدانیت کا شعور، اس کی عظمت کا شعور۔ انسان کو ہو نہ ہو، کائنات کی بے زبان مخلوقات کو رب العالمین کی عظمت کا شعور موجود ہے، جسے آپ پرندے کہتے ہیں، جسے آپ جانور کہتے ہیں، جسے آپ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، جسے آپ پتنگے کہتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت و عظمت کے سائے میں جی رہا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ النمل پڑھو نا، سورۃ النمل پڑھو۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندہ تھا، ہدہد، وہ اڑ کے سیدھے کہاں گیا؟ یمن گیا، یمن کے حالات کا جائزہ لے کر آیا، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے بطور شکایت
हुदहुद परिंदा क्या कहता? हुदहुद ने कहा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै व लहा अर्शुन अज़ीम। कहा कि सुलेमान, मैं आपकी फौज से अलग होकर, आपके लश्कर से अलग होकर जो मैं यमन गया था, मलिका सबा वालों पे मैंने देखा एक औरत हुकूमत कर रही है, औरत को उन्होंने हुक्मरान बना रखा है। पहली बात जो उसे हजम ना हुई हुदहुद परिंदे को, औरत की हुकूमत, कि कैसे ये कौम औरत को हाकिम बनाए बैठी। और दूसरी बात जो बतौर शिकायत हुदहुद परिंदे ने कही, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, ये शिकायत भी सुनिए कि मैंने इस मलिका सबा बल्कीस को और उसकी सारे रियाया को अल्लाह को छोड़कर सूरज के लिए सजदा करते हुए पाया है। हुदहुद परिंदा भी समझ रहा है कि तौहीद क्या है, तौहीद की अजमत क्या है, शिर्क क्या है और शिर्क की जिल्लत क्या है। हुदहुद परिंदे को भी इस बात का शऊर है। और ये सिर्फ हुदहुद नहीं, कायनात की एक एक मखलूक, हाँ वो बेजबान है, ये मखलूकात बेजबान है। अल्लाह अगर जबान दे दे ना, ये सारी मखलूकात मेरे और आपकी शिर्क की और मेरी आपकी गद्दारी की शिकायतें करेंगी कि इंसान कितना बड़ा गद्दार है, रब्बुल इज्जत के साथ वो दूसरों को शरीक करता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ था, सूरज डूब रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू ज़र जानते हो ये सूरज जो हर शाम डूबता है कहां जाता है? मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी बताइएगा। प्यारे नबी ने कहा, अबू ज़र हर शाम जो सूरज डूबता है तो अल्लाह ताला के अर्श के आगे जाके सजदा रेज हो जाता है और फिर इजाजत चाहता है कि परवरदिगारा दूसरी सुबह मशरिक से निकलने की इजाजत दीजिए मुझे। सूरज को इजाजत मिलती है तो दूसरी सुबह वो मशरिक से निकलता है। अबू ज़र यही सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि जब क़ियामत को आना होगा, क़ियामत करीब होगी, तो हसब मामूल सूरज सजदा करके जब इजाजत चाहेगा तो उससे कहा जाएगा जिस सिमत से आया है उसी सिमत लौट जा, तुझे मशरिक से निकलने की इजाजत नहीं है। तब सूरज मगरिब से निकलेगा जो कि क़ियामत की बहुत बड़ी निशानी है। गुरूब आफ्ताब को, सूरज के डूबने को प्यारे नबी ने उसके सजदे से ताबीर किया है। पता चला कायनात की जानदार मखलूकात तो, जानदार मखलूकात के अलावा जिन्हें हम जमादात कहते हैं, नबातात कहते हैं, ये सारी मखलूकात रब्बुल आलमीन की वहदानियत और उसकी तौहीद की अजमत के साए में जी रही है और उन्हें इस बात का एहसास है। इसलिए कुरान क्या कहते जानते हैं? ये इंसान जब गद्दारी करता है, ये इंसान जब अल्लाह के साथ शिर्क करता है, ये इंसान जब कहता है कि अल्लाह की बीवी है, ये इंसान जब कहता है कि अल्लाह का बेटा है, ये इंसान जब कहता है कि अल्लाह की बेटियां हैं। मक्के के मुशरिकों ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो इंसान की इस बेअदबी गुस्ताखी पर कुरान कायनात का रिएक्शन जिक्र करता है कि इंसान जब अल्लाह के लिए बीवी को साबित करता है, इंसान जब अल्लाह के लिए औलाद साबित करता है, कायनात बेचैन हो जाती है, कायनात तड़प उठती है और कायनात अपना रिएक्शन दिखाना चाहती है। अल्लाह ने सूरह मरियम में कहा, वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्द व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। कुरान ने कहा, इंसान कहते हैं कि रहमान की औलाद है, इंसान कहते हैं कि रहमान का बेटा है, इंसान कहते हैं कि रहमान की बेटियां हैं। ऐ नादान इंसानों, तुम्हारी इस बदअकीदगी पर कायनात यूं रिएक्शन दिखाना चाहती है
قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رب کی شام میں اتنی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو کہ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرات، کائنات رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، رب العالمین کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کائنات ہے۔ کائنات میں غور کرو، کائنات میں تدبر کرو، کائنات میں فکر کرو۔ یہ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی عظمت کو سمجھاتی نظر آتی۔ ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، سجدے میں گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تہجد تو آپ کا معمول تھی ہی، لیکن آج کے تہجد کی بات کچھ الگ ہی لگی مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ جو سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہوں کہ پیارے حبیب رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرماتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہوں اتنا روئے ہیں، آپ کے آنسوؤں سے پوری جگہ بھیگ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نبی ہے، نبی کے خوف کا یہ عالم ہے، آپ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ زمین بھیگ رہی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی ہمیں اللہ کے خوف سے پلکیں بھگانے کی بھی توفیق ہوئی ہے؟ نبی زمین بھگو رہی ہے، نبی کے آنسوؤں سے زمین بھیگ رہی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اور آپ کو کبھی پلکیں بھگانے کی بھی توفیق ہوئی ہے کیا؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر آج ماجرا کیا ہے؟ اس قدر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اس قدر بے چین کیوں ہیں آپ؟ مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عائشہ، لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتدبر فیہا۔ کہا کہ عائشہ کیا بتاؤ، ایک آیت آج جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آئے ہیں، ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ مائی عائشہ نے کہا میرے سرتاج وہ کون سی آیت ہے؟ پیارے نبی نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اب کیا ہے آیت؟ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے رد و بدل میں، دن کے بعد رات کے آنے میں، رات کے بعد دن کے آنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے، سبحانک، ایسی بے مقصدیت سے تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں نار جہنم سے بچا لینا۔ یہ وہ آیت ہے بھائیو
جس کے نازل ہونے پر ہمارے نبی اتنا روئے تھے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. اس آیت کا میسج کیا ہے؟ اس آیت کا میسج ہے کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات میں تدبر کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا پتہ دیتا. ایک بدو سے پوچھا گیا، ایک دیہاتی سے، عرب کے بدو سے پوچھا گیا کہ تم اس کائنات کے ذریعے اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ اس کائنات کے ذریعے اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ اس بدو نے کہا البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على المسير فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدلان على اللطيف الخبير. اس نے کہا ہم مینگنی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، قدم کے نشانات دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے، تو پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ کشادہ سڑکوں والی زمین کیا لطیف و خبیر اللہ کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے بس نہیں ہے کیا؟ ایک بدو اپنی فطرت کی بنیاد پہ یہ گواہی دیتا. واللہ کائنات کی مخلوقات میں غور کیجئے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی قدرت و عظمت کا پتہ دیتا. اور ایک چھوٹی سی مثال، اونٹ. ہاں، اونٹ کہاں جیتا ہے؟ اونٹ صحرا میں جیتا. اللہ نے اونٹ کو کہاں پیدا کیا ہے؟ جہاں صحرا ہوتے ہیں اونٹ وہاں جیتا. اب دیکھو صحرا کی مناسبت سے اللہ نے اونٹ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. اب صحرا میں مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے. اب جب ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں ریت اڑتی ہے. اب اونٹ کو چونکہ صحرا میں رہنا ہے، صحرا میں جینا ہے، اب صحرا میں ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑاتی ہیں. اللہ نے اونٹ کی تخلیق ایسے کی ہے، اونٹ وہ واحد جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. وہ آنکھ بند رکھے تو بھی دیکھ سکتا ہے. وہ آنکھ بند رکھتا ہے تاکہ وہ مٹی، وہ ریت اس کی آنکھوں میں نہ جائے، اور اپنا سفر بھی جاری رکھتا ہے، سفر بھی چلتا رہے. اچھا، اس سے بڑی بات کیا جانتے ہیں؟ صحرا میں پانی نہیں ہوتا. صحرا میں پانی نہیں ہوتا. کبھی کبھار سینکڑوں میل چلے جاؤ پانی نہیں ملتا. اسی لیے صحرا میں بھٹکنے والے انسان پیاس سے مر جاتے ہیں. اب اونٹ کو رہنا ہے صحرا میں، ہر مخلوق کے لیے پانی ضروری ہے، اونٹ کے لیے بھی پانی ضروری ہے. اب ایک مخلوق جس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اسے اللہ نے صحرا میں صحرا کے لیے بنایا. جس صحرا میں پانی نہیں ہوتا تو رب العالمین نے کیا انتظام کیا جانتے ہیں؟ اونٹ کے اندر اللہ نے اس کے جسم میں ایک واٹر ٹینک رکھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اونٹ کے اندر اس کے جسم میں ایک واٹر ٹینک اللہ نے رکھا ہے. اونٹ کو جب پانی ملتا ہے نا، وہ پہلے اپنا واٹر ٹینک فل کرتا ہے، بعد میں پانی پی کے پیاس بجھاتا ہے. پانی کو پیتا ہے جو اسٹور کر لیتا ہے. صحرا میں 15 20 دن اسے پانی نہ ملے، اس میں جو اپنے اندر کے واٹر ٹینک میں اسٹور کر رکھا ہے نا، اس سے وہ پیتا رہتا ہے ذرا 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 کر کے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی صنائی ہے؟ یہ کس کی شان تخلیق ہے؟ اسی لیے رب العزت قرآن میں کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ انسان نہیں دیکھتے اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے. انسان کی تخلیق پہ غور، اونٹ کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت قرآن دیتا ہے. اچھا، اونٹ تو پھر اونٹ ہے. آئیے کائنات کی ایک حقیر سی مخلوق جسے چونٹی بول رہے، چونٹی ہے، چھوٹی سی مخلوق چونٹی. یہ چونٹی ہمارے لیے بڑے پیغام دیتی ہے، بڑے سبق رکھتی ہے. چونٹی کی زندگی میں جتنی گہرائی میں جائیں گے انسانوں کے لیے بڑے سبق ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت ہی اتاری، النمل. نمل کیا ہے؟ چونٹیاں. النمل، اللہ نے اسے جو فہم عطا کی ہے، چونٹی کو جو سمجھ کو عطا کی ہے، اس کا ایک مزہ ملاحظہ کیجیے. چونٹی کیا کرتی جانتے ہیں؟ جس طرح ہم
अनाज स्टोर करके रखते, 6 महीने के चावल, साल भर के चावल हम स्टोर कर लेते हैं। चूंटी भी क्या करती है, अपनी ग़िज़ा स्टोर करके रखती है। कहाँ स्टोर करती है? जमीन के अंदर। दाने, दाल, इस तरह के दाने होते हैं ना, वो चूंटी की ग़िज़ा है। वो क्या करती है, बीजों की शक्ल में मिट्टी के अंदर अपने घर में अपनी ग़िज़ा, अपनी अनाज स्टोर करके रखती है चूंटी। अच्छा, अब उसे मालूम है कि अगर दाने को, बीज को ऐसे ही सारा रखूंगी जमीन के अंदर, उसमें से जड़ निकल आएगी। उसे क्या करती है चूंटी, दाने को, बीज को काट के 2 टुकड़े कर देती है ताकि उसमें से जड़ ना निकल सके। अल्लाह ने कहा, अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, रखो में जिसने हर चीज को उसकी एक तख्लीक अता की, सुम्मा हदा, फिर हर मखलूक को अल्लाह ने रहनुमाई की, रहबरी की, हिदायत दी उसकी जिंदगी और असबाबे जिंदगी की तरफ। हज़रात, हम कायनात के हवाले से बोल रहे हैं। हम इंसानी जिंदगी में रब्बुल आलमीन की अजमत, रब्बुल आलमीन की खुदरत, रब्बुल आलमीन की रहमत और इन तमाम चीजों की वुसअत पर जब आते हैं तो अल्लाहु अकबर, किताब और सुन्नत में हमारे सामने इतने बड़े बड़े हवाले आते हैं। अल्लाह की खुदरत को समझना चाहते हो? ऐ नादान इंसानों, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है और जिस रब की बंदगी का तुम्हें हुक्म है, उस रब की कुदरत का क्या आलम है जानते हो? ये वो रब है जिसकी कुदरत को समझना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के वाक़ये की याद ताजा कर लो। जिस मूसा की तलाश में, जिस बच्चे की तलाश में मिस्र में फिरौन पूरे मिस्र में जिस बच्चे को ढूंढ रहा था, माओ की गोद से बच्चे लिए जा रहे थे और माओ के सामने बच्चों का अप्ले आम हो रहा था। क्यों? क्योंकि फिरौन को बनु इस्राइल में पैदा होने वाले एक बच्चे के हाथों अपनी हुकूमत जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। नतीजे में पूरी मिस्र में उसके कारिंदे घूम घूम कर बनो इस्राइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को माओ की गोद से छीन रहे थे और माओ की नजरों के सामने कत्ल कर रहे थे। रब्बुल आलमीन ने कहा, जिस बच्चे की तुझे तलाश है और जिस बच्चे को तुम मिस्र के घर घर में ढूंढ रहा है, उसे मैं तेरे घर पहुंचाऊंगा, तेरी नजरों के सामने पालूंगा। तेरे घर पहुंचाऊंगा, तेरी नजरों के सामने पालूंगा। रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में कसरे फिरौन में पहुंचाया, उसकी तफसीलात आप सुन चुके हैं। और जब एक गैर मामूली बच्चा कसरे फिरौन में पहुंचा, फिरौन को यकीन हो गया शायद यही बच्चा है जिसकी मुझे तलाश थी। फिरौन ने कत्ल करना चाहा, फिरौन ने कत्ल करना चाहा। उसे यकीन हो गया यही बच्चा है जो गैर मामूली तौर पे पानी में बहता हुआ आया है, यही बच्चा है जिसके हाथों मेरी हुकूमत जाने वाली, मैं कत्ल करूंगा। और रब्बुल आलमीन की शान देखो, अल्लाह ने क्या किया। बादशाहों की ये कमजोरी याद रखना, बादशाहों की कमजोरी क्या है जानते हैं? हर बादशाह अपनी बीवी का गुलाम होता है। ताजमहल सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, ताजमहल सबसे बड़ा सबूत है। बीवी के लिए बादशाह ने क्या किया? ओह, दुनिया का 7वां अजूबा बना दिया। बादशाह की हाकिम वक्त की कमजोर रग उसकी बीवी है। फिरौन कह रहा है कि इस बच्चे को मारूंगा। रब्बुल इज्जत ने बस इतना किया कि फिरौन की बीवी के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी। फिरौन ने जब तक हमें मारा, होम मिनिस्टर ने कहा, ला तख्तुलू, मेरे सरताज मत मारिए, इस बच्चे को मत मारिए। बीवी ने कह दिया, होम मिनिस्टर ने कह दिया मत मारो। अब क्या मजाल के वो मारे? जिस बच्चे को वो ढूंढ रहा था मिस्र की गली गली, रब ने उसके महल में पहुंचाकर उस बच्चे को उसकी आंखों के सामने पाला। यह है रब्बुल आलमीन की कुदरत। और भाइयों, रब्बुल आलमीन की रहमत, उसकी रहमत की अगर हम बात करें, ये खूबसूरत हदीस
صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے رب العالمین کی رحمت وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. اس نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں سب سے پہلے انہی دو صفات کے حوالے سے کرایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا ہے رحمان الرحیم؟ اللہ اکبر. اس حدیث کو سمجھ جائیے. رب العالمین کی رحمت کے بحر بے قرار کی وسعتوں کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے، نہ کوئی دوسرا انسان کر سکتا. کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ نے جب یہ کائنات پیدا کی، انسان بنائے، کائنات بنائی، مخلوقات بنائے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے وہ اسی ایک حصے کا کرشمہ. جنات کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے. کائنات کی بے زبان مخلوقات میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ. کائنات میں رحم و کرم کے جتنے واقعات اب جن جن مخلوقات میں ہو رہے ہیں بس اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کیا کہتے بھائی؟ ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے کہ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. یہ جملہ بڑا ناقص، بڑا ادھورا، بڑا ناتمام ہے. رب العالمین 70 ماؤں کی محبت نہیں. آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی مائیں آئیں گی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی مائیں آئیں گی ان ساری ماؤں کی محبت اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے، اسی ایک حصے کا جزو. اور پیارے میں بھی فرماتے رحمت کے باقی 90 پر 9 حصے، رحمت کے باقی 99 حصے اللہ نے اٹھا رکھے ہیں کہ روز قیامت وہ ان 99 حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ اکبر. روز قیامت 99 حصے رحمت کے ان حصوں کو لے کر وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے روز قیامت ایسے ایسے گنہگار بخشے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے سیاہکار معاف کیے جائیں گے. اللہ کی بارش رحمت کو دیکھ کر، اللہ کے فیضان مغفرت و رحمت کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہونے والی ہے. یا صدا ہاں صحیح حدیث ہے. بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار رب کے فیضان رحمت و مغفرت میں نہا کر جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے. ابلیس کو یہ نہیں چلے گا آج تو میری بھی قسمت جا کو پھینکی، شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی. اللہ کی رحمت اتنی وسیع. اور اگر اس کے غیظ و غضب کی بات اگر کرے، اس کی رحمت جتنی وسیع ہے اس کی پکڑ بھی اتنی شدید ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور اتنا ہی میرا عذاب دردناک بھی ہے. اور اللہ کے غیظ و غضب کی اگر بات کریں تو اللہ اکبر، وہ جو حدیث الشفاعہ ہے، حدیث الشفاعہ ہے، ساری مخلوق حشر کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آئے ہوئے بشر حشر کے میدان میں پریشان ہے. سورج سروں پر ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ساری مخلوق پریشان ہے کہ حساب کب شروع ہوگا، کتاب کب شروع ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے لوگ. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی سے یہ درخواست کریں گے سارے انسان کہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو.
ہر نبی کا جواب ہوگا. ہر نبی کہے گا غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثلہ قط ولن یغضب مثلہ بعد نفسی نفسی. آدم کا جواب علیہ السلام، نوح کا جواب علیہ السلام، ابراہیم کا جواب علیہ السلام، موسیٰ کا جواب علیہ السلام، عیسیٰ کا جواب علیہ السلام. کیا ہوگا؟ نبی کہیں گے، ہم پیغمبر کہیں گے لوگوں آج رب کو ایسا غصہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ آیا تھا اور آج کے بعد کبھی ایسا غصہ آئے گا نہیں. ہمیں ہمت نہیں رب سے بات کرنے کی، ہمیں تو اپنے نفس کے لانے پڑے ہیں. نفسی نفسی، آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. کون کہیں گے؟ انبیاء کہیں گے. رب العالمین کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت سارے بشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ سے التجا کریں گے، آپ سے درخواست کریں گے. آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا. سرزمین محشر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے لیے ایک خاص سجدہ کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. حشر کی عدالت کا خاص سجدہ جو سید ولد آدم اولاد آدم کے سردار کریں گے. اور فرماتے فَيُعَلِّمُنِي مُحَمَّد. اس سجدے کے وقت اللہ اپنے نبی کو حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات اس وقت سکھائے گا، اس دن کے لیے سکھائے گا. ایسے کلمات، ایسی حمد و ثنا جو اس سے پہلے کبھی سکھائے نہ گئی تھی، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے نبی رب العالمین کی حمد و ثنا کریں گے. رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد سر اٹھائیے، صلوات اللہ وسلام علیہ. اللہ دے گا، سر اٹھائیے، مانگیے، دیے جاؤ گے. آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. حشر کی عدالت میں رب العالمین کے غیظ و غضب کو دیکھ کر جب سارے انبیاء معذرت کریں گے، انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن جائیں گے، وہاں بھی جیسے دنیا میں رحمت بنے تھے. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، عظمت باری تعالی، رحمت باری تعالی، قدرت باری تعالی، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یہ موضوع بڑا وسیع ہے. قرآن مجید کا خاص مضمون یہی ہے. قرآن میں سب سے زیادہ جو مضمون آیا رب العالمین کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی قدرت. اور اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت وہ قرار پائی جو اللہ کی عظمت سے بحث کرتی ہے، یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی کو قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت الکرسی رب العزت کی وحدانیت، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کی خصوصیات پر مشتمل ہے. اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت کو بیان کرتی ہے. اسی لیے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. اور ہر وہ دعا، ہر وہ ذکر جس میں رب کی حمد ہو، رب کی ثنا ہو، رب کی وحدانیت کا بیان ہو، اس کی تاثیر کے کیا کہنے. جس جملے میں، جس عبارت میں، جس دعا میں، جس ذکر میں رب العالمین کی وحدانیت ہو، اس کی حمد و ثنا ہو، اس کی قدرت ہو، اس کی تاثیر کے کیا کہنے. خلیل اللہ نے صرف کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ کہا تھا. خلیل اللہ نے صرف حسبی اللہ کہا تھا، اور اس حسبی اللہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ دار نمرود گلزار ہو گئی تھی، نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ گلزار ہو گئی تھی. حسبی اللہ میں وہ طاقت تھی. آگ جلانا اس کی صفت ہے. تاریخ میں بس ایک مرتبہ آگ نے جلایا نہیں، جب خلیل اللہ نے ایمان و یقین کے ساتھ حسبی اللہ کا، اللہ
کی حمد کی ثنا، اس کی وحدانیت، اس کی تاثیر کے کیا. سعودی عرب کے ایک راقی ہے، راقی یعنی رقیہ کرنے والے، دم کرنے والے، شیخ وحید عبد السلام بالی. یہ آج کل جتنے رقیہ کرنے والے ہیں، دم کا علاج کرنے والے ہیں، تقریباً سب کا مرجع ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وحید عبد السلام بالی نے 2 کتابیں لکھی، جادو پر ایک، جنات پر ایک. جادو پر انہوں نے لکھی الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار، جنات پر انہوں نے لکھی وقایۃ الانسان من الجن والشیطان. الغرض اس کے ٹرانسلیشن بھی دنیا کی کئی زبانوں میں ہوئے. وحید عبد السلام بالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں ایک عورت کا علاج کر رہا. وحید عبد السلام بالی لکھتے ہیں میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا جس پہ جی سوار تھا، جن عارض ہو گیا تھا. میں علاج کر رہا تھا، قرات کر رہا تھا، تو جن نے مجھے دھمکی دی. کسے دھمکی دی؟ راقی کو، وحید عبد السلام بالی کو. جن نے دھمکی دی، اور دھمکی دے کے کیا کہا کہ خاموش رہو، پڑھو مت، پڑھو گے تو میں تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں گا، اس کو چھوڑ کے تمہارے اندر آ جاؤ نا، تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں گا. وحید عبد السلام بالی کہتے ہیں میں نے اس کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا کہ ہمت ہے تو دم ہے تو میرے اندر سما کے دکھاؤ، مجھ پہ سوار ہو کے دکھاؤ. کہتے ہیں بہت دیر وہ کوشش کرتا رہا اپنے طور پر، اور کوشش کر کے ناکام ہوا. اس کے بعد کہنے لگا وحید آج کے دن نہ میں نہ ہی کوئی دوسرا جن تم پہ سوار ہو سکتا ہے، کوئی جن آج تم پہ سوار نہیں ہو سکتا. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے آج فجر بعد تم وہ 100 مرتبے کا ذکر پڑھ چکے ہو. کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو 100 مرتبے اور شام کو 100 مرتبے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر 100 مرتبے پڑھا کر، یا کم سے کم 10 مرتبے. بہت پاورفل ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، توحید ہے. کہا تم نے 100 مرتبے ذکر پڑھ لیا ہے، اب کسی جن کے بس کی بات ہوئی کہ وہ تم پہ سوار ہو سکے. کہنا یہ ہے جس آیت میں، جس ذکر میں، جس دعا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عظمت و قدرت کا تصور ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. حضرات، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخری بات جو ایک پیغام کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کو، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت کے تصور کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری صورتحال تو وہی ہے جو قرآن میں کہی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انسانوں کی میجارٹی رب کی ناقدری کرتی ہے، واللہ ہم ناقدری کرتے ہیں. ہم نے رب کی عظمت کو پہچانا نہیں. صبح گناہ کرتے ہیں، شام گناہ کرتے ہیں، دن گناہ کرتے ہیں، رات گناہ کرتے ہیں. ہم رب العالمین سے شرماتے نہیں ہیں. ہم شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے. شاعر اللہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے موبائل فون کی وجہ سے، موبائل فون کی لعنت کی وجہ سے مسجدوں میں میوزک تو ہو رہی ہے. ایک تو میوزک کا رنگ ٹون رکھنا، مسجدوں میں داخل کرتے ہوئے سائلنٹ نہ کرتا، امام نماز پڑھا رہا این نماز کے وقت گانے کا رنگ ٹون چلنا، یہ سب شاعر اللہ کی بڑی بے حرمتی ہے. اور انسان اتنے نڈر ہے، اتنے بے خوف ہے اللہ سے، کسی مجرم سے، کسی گنہگار سے کہیں آپ، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نادان انسان پوری گھٹائی سے کہتا میں جواب دے لوں گا، میں جواب دے لوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس حشر کی عدالت میں انبیاء کے خوف کا یہ عالم کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، اور میں کہتا ہوں جواب دے لوں گا. کتنی ناقدری کریں گے ہم رب العالمین کی. توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا،
रब उससे वादा कर रहा है कि दो दो जन्नतें मैं उसे दूंगा और दो दो जन्नतों से मैं उसे नवाजूंगा। नमाजों की तरफ आओ, अकीदे तौहीद को दिलों में बसाओ, नमाजों की पाबंदी करो, सच्चे बंदे बनो। जिंदगी दी गई है रब की बंदगी के लिए, इस जिंदगी में अगर बंदगी नहीं तो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है। रब के सच्चे बंदे बन के दिखाओ। ये पेशानी इसलिए दी गई है सिर्फ उस अहकमुल हाकिमीन के सामने झुके, इस पेशानी को उसी के सामने झुकाओ, किसी और के सामने नहीं। इकबाल ने कहा, ये हिंद के फिरक़साज़ इकबाल आज़री कर रहे हैं गोया, ये हिंद के फिरक़साज़ इकबाल आज़री कर रहे हैं गोया, बचा के दामन बुतों से अपना गुबार राहे हिजाज हो जा। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को अक़ीदे तौहीद पर जीने और अक़ीदे तौहीद पर मरने की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हमारे दिलों में उसकी अजमत और उसकी कुदरत का एहसास पैदा फरमाए, और अल्लाह मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को उसके सच्चे पक्के बंदों में शामिल फरमाए। रब्बुल आलमीन की किसी भी किस्म की नाकदरी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ इस इजलास के मुंतज़िमीन का, इस इजलास को जिन उलमा की सरपरस्ती में यहाँ मोहल्ले के नौजवानों ने, जमात और जमीयत के जिम्मेदारों ने, अमानत बैतुल माल के ट्रस्ट ने, उन तमाम भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी इनायतों का शुक्रिया और आपके खुलूस का शुक्रिया। रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे आज हमें जमा किया है, कल रोज़ क़ियामत जन्नतुल फिरदौस नदी वैसे ही अपनी फजल करम से इकट्ठा फरमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।